5 سیکنڈ منہ میں رہتا ہے، 6 سیکنڈ رہتا ہے، 10 سیکنڈ رہتا ہے، 1 منٹ رہ جائے گا۔ اگر آپ کوئی زیادہ ذائقے والی چیز کھا لیں گے تو اس کا ذائقہ 5 منٹ رہ جائے گا، 10 منٹ، اور اس کے بعد جب ہم برش کریں گے تو وہ ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ذائقہ ایک ذائقہ ہے یہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت بھی ایک ذائقہ ہے، جس ذائقے کو ایک ٹوتھ پیسٹ برش ختم کر دیتا ہے، ایک پانی کی کلی ختم کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ انسان تھوڑی دیر ٹھہر جائے وہ ذائقہ منہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو ذائقہ اپنی حیثیت میں اتنا کم تر ہے وہ بندہ مومن کی حقیقت کیسے ختم کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا پیر میرا پیر، آستانہ عالیہ رحمت اور شریف۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید آگے بیان فرمایا کہ میں وہ ذات ہوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں بھی بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موضوع بحث موت کو نہیں بنایا بلکہ فرمایا زندگی اور موت۔ زندگی فرمایا تم تو موت کی بات کرتے ہو، ہم ساتھ زندگی کو بھی شامل کرتے ہیں۔ نہ تو زندگی ہم نے اس لیے دی تھی کہ ہمارے پاس رزق وافر ہو گیا تھا تم آگے کھانا شروع کر دو، نہ ہی موت ہم نے اس لیے دی ہے کہ ہمارے پاس رزق کم ہو گیا ہے اور ہم نے اپنے پاس بلا لیا ہے، بلکہ ہمارے ہاں زندگی اور موت دونوں کی فلسفی یہ ہے، دونوں اسی فلسفے پر مبنی ہیں کہ ہم تو تمہیں آزمانا چاہتے تھے کہ جب زندگی ملی تھی تم نے ہمارے بارے میں کیا کہا تھا، تم کہاں کھڑے تھے، اب موت آ گئی ہے تم ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو اور کہاں کھڑے ہو۔ یہاں بھی فرمایا کہ موت بھی عارضی چیز ہے اور زندگی بھی عارضی چیز ہے۔ دیکھیں جب انسان اس دنیا میں نہیں تھا، ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا ہے، ہم سب، ہم سے پہلے ہم سے بعد، سب کی روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں۔ عالم ارواح میں، تو جب انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے اس کو کوئی مردہ کہتا ہے؟ اس کو کوئی مردہ کہتا ہے؟ چلیں اس کے بعد جب انسان شادی کے معاملات میں اپنی ماں کے رحم میں آ جاتا ہے تب بھی کوئی اسے مردہ کہتا ہے؟ نہیں نہ کہتا، تب وہ عالم بطن میں ہوتا ہے، اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ماں کو زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیے جاتے، کوئی وزنی چیز بھی نہیں اٹھانے دی جاتی، بلکہ اس کو کھانے کے لیے طرح طرح کے میوہ جات لا کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا خیال کرنا، اس کا۔ پھر انسان اس عالم سے باہر آتا ہے، عالم دنیا میں، عالم، دیکھیں جیسے عالم ارواح ایک عالم تھا، موت نہیں تھی، عالم ارواح بھی ایک عالم تھا، وہ آدم نہیں تھا، وہ ختم نہیں تھا، بلکہ ایک عالم میں موجود تھا۔ اس عالم کے بعد بندہ اس عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہوا، وہ ماں کا پیٹ تھا، عالم بطن تھا، عالم بطن کے بعد وہ عالم دنیا میں آیا۔ جب وہ عالم دنیا میں آیا ہم نے کہا یہ زندہ ہے، ہم نے غلط کہا، بلکہ وہ پہلے بھی زندہ تھا، اس سے پہلے بھی زندہ تھا۔ اس کے بعد جو عالم ارواح میں جائے گا وہ تب بھی زندہ ہوگا، اس کے بعد عالم برزخ میں جائے گا وہ تب بھی زندہ ہوگا، اس کے بعد عالم قیامت میں جائے گا وہ تب بھی زندہ ہوگا۔ بندہ مومن کی حقیقت ایسی حقیقت ہے جو نہ عالم بطن میں ختم تھی، نہ عالم ارواح میں ختم تھی، نہ عالم موت میں ختم ہوگی، نہ عالم برزخ میں ختم ہوگی۔ بندہ مومن زندہ و جاوید تھا اور زندہ و جاوید رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مسئلہ ہم ڈر کیوں جاتے ہیں؟ عالم بطن سے جب بچہ باہر آتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن عالم دنیا سے جب عالم برزخ میں جاتا ہے تب ہمیں رونا آتا ہے، تب ہمیں رونا آتا ہے۔ دیکھیں اس میں مسئلہ صرف یہاں ہے کہ ماں باپ غلط جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ غلط جگہ پہ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بچہ عالم بطن سے ہمارے پاس آئے گا ہم اس سے بڑا پیار کریں گے، ہم اس سے بڑا
بڑی محبت کریں گے، اس کا بڑا خیال رکھیں گے، اس کو سری لیک کھلائیں گے، اس کو فلاں چیز کھلائیں گے، فلاں چیز کھلائیں گے، کپڑے پیارے لے کر دیں گے، تو پھر کبھی ہم اس کے پیدا ہونے پر روئے نہیں، پیدا ہونے پر روئے بلکہ خوشیاں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ غلط جگہ پہ کھڑے ہیں، رشتہ دار غلط جگہ پہ کھڑے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ جب بچہ عالم بطن میں ایک ماں کے پاس آیا تھا، ایک باپ کے پاس آیا تھا، لیکن عالم بطن کے پاس جب وہ عالم قبر میں جائے گا، عالم برزخ میں جائے گا، وہ اس ذات کے پاس جائے گا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ اس ذات کے پاس جائے گا، وہ اس کے پاس جائے گا جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے اس میں پریشان ہونے والی ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت آقا علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، صحاح ستہ سے مروی یہ واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ حضور کے پاس جاتی ہیں تو حضور ان کے کان میں ایک بات کہتے ہیں جس سے وہ رونے لگ جاتا ہے، جس سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور دوبارہ ان سے بات فرماتے ہیں ان کے کان میں، جس سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ تمہارے بابا کو بڑی تکلیف ہے، لیکن فاطمہ آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں کس کے پاس جا رہا ہوں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تکلیفیں نہیں دیتا، اللہ تکلیفیں نہیں دیتا، اللہ تکلیفیں دور کر دیتا۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے مخلوق سے۔ خدا تو تنگ دست اور تکلیف سے لوگوں کو لے کر ان سے محبت کرتا ہے۔ خدا ہی وہی ذات ہے، یہ دنیا کی عدالتیں نقصان کرتی ہیں، یہ دنیا کی عدالتیں تکلیف دیتی ہیں۔ خدا کی تو عدالت وہ ہے جو کہ انسان سے محبت کرتی ہے، جو کہ پیار کرتی ہے۔ فرمایا فاطمہ آج کے بعد میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ اس ذات کے پاس جا رہا ہوں جو تکلیفیں ختم کر دیتی ہے۔ تو کہتی کہ مجھے حضور سے علیحدگی کی تکلیف ہوئی اور مجھے رونا آیا، حضور سے علیحدگی کی تکلیف ہوئی اور مجھے رونا آ گیا۔ روئے کس بات پہ ہیں؟ حضور سے بچھڑنے پر۔ روئے تو کس بات پر ہے؟ حضور سے بچھڑنے پر۔ کس سے؟ حضور سے بچھڑنے کے بعد۔ تو آپ نے مسکرائی کیوں تھی؟ آپ مسکرائی کیوں تھی؟ حضرت فاطمہ نے یہ جملہ ہے نا، یہی میں آپ کو اس پورے واقعہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حضور نے مجھے فرمایا عائشہ رو مت، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرنے والا وہ بھی آپ ہی۔ دیکھیں اس بات کو ہمیں بھی ایسے ہی سمجھنا ہے۔ ہم ہوتے تو ہم اس بات پہ بین کرتے، اچھا ہم بھی جانے والے ہیں، ہم بھی جانے والے ہیں، لیکن سیدہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ عالم تو مصیبتوں کا عالم ہے، یہ عالم تو پریشانیوں کا عالم ہے۔ جب ہم جائیں گے حضور سے ملاقات ہوگی، خدا سے ملاقات ہوگی، پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سے جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو ان کی زوجہ رونے لگی، ان کی زوجہ رونے لگی کہ اے اللہ ہائے افسوس آج ہمارے بلال ہم سے بچھڑ گئے، ہمارے بلال ہم سے بچھڑ گئے، اے اللہ ہائے افسوس، ہائے تکلیف، ہائے افسوس۔ جب یہ الفاظ حضرت بلال نے سنے تو آپ نے اپنی وائف کو چپ کروایا، بیوی کو چپ کروا کر آپ نے فرمایا بے افسوس کس بات کا کر رہی ہو، بلکہ آپ تو دعائیں دو، بلکہ مجھے مبارک دو کہ میرے کیسے مقدر ہیں کہ آج میں اس دنیا سے جا کر حضور اور ان کے صحابہ سے ملاقات کر لوں، حضور اور ان کے صحابہ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں آج بھی ہمیں بھی اپنے آپ کو یہی سوچنا ہے، اپنے آپ کے بارے میں یہی سوچنا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رابطہ کم ہے وہاں پہ، ہم نے اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ فرض کریں گے جو شخص ساری زندگی میرے گھر میں نہیں آیا، آج اگر آپ اس کو کہیں گے جی میرے گھر میں آئے تو وہ ہچکچائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، شرم آئے گی، لیکن جس شخص کا پہلے گھر میں آنا جانا
پہلی جب میں آنا چاہتا ہوں، آپ دربار شریف کے آئے ہیں، آپ کو آتے ہوئے شرم آئی ہے؟ نہیں. آپ کا پہلے بزرگوں سے رابطہ ہے، آنا جانا ہے، بزرگوں سے رکھ رکھاؤ ہے، جو جب یہ باتیں ہوں تو پھر وہ گھر اجنبی نہیں لگتا، وہاں تکلیف آتے ہوئے مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. اس لیے اگر رابطہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہاں پر قائم ہو گیا، یہاں ان سے بات ہو گئی، یہاں ان سے محبت کا تعلق استوار ہو گیا، یہاں رابطہ چل پڑا، تو پھر بندہ طلب کرے گا کہ اے اللہ جس موت سے میں ڈرتا تھا مجھے اب سمجھ آئی ہے، وہی موت حضور سے وصل میں میری رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ موت آئے گی اور میری ملاقات حضور سے ہوگی. یہاں دنیا میں تو بہرحال وعدہ ہے، ممکن ہے زیارت ہو یا لیکن قبر میں حضور کا وعدہ ہے، قبر میں حضور کا وعدہ ہے. اس لیے بندہ مومن کو موت سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اس شاخ کی طرح، محبین کی طرح موت کو ہر وقت اپنا سینہ چوڑا کر کے گلے لگانے کے لیے تیار رہنا اور ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی وہاں سے بلاوا آئے اور بندہ مومن آقا علیہ السلام سے ملاقات کی خاطر، اللہ سے ملاقات کی خاطر، حضور قبلہ عالم سے ملاقات کی خاطر بندہ ہر وقت اپنے آپ کو حاضر کر دے. اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے اور حضور تایا جی کی مرقد انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ جو مشن چھوڑ گئے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مشن کو تا قیامت سر بلند رکھنے میں اپنی جان، عزت، آبرو ہر چیز قربان کر دیں. اللہ ان کے لواحقین کو، حضور قبلہ عالم کو اللہ تعالی صبر و استقامت دے اور اس دربار کو ہمیشہ کے لیے تا ابد آباد و شاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.